معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز صبح فجر کے وقت پورے پاکستان کے اہل اسلام کے لیے بالعموم اور اہل حدیث کے لیے بالخصوص ایک نہایت افسوسناک، غمناک، المناک خبر سننے کو ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ دیر کے اندر مولانا انعام اللہ محمدی کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بڑے بھائی عبدالعزیز دیروی وہ شدید زخمی ہیں۔ جیسے یہ خبر ملی، مختلف ان کے ڈاکٹر عدنان صاحب وغیرہ سے رابطے ہوئے اور سارے کے سارے واقعات کی تفصیل لینے کے بعد آئی جی کے پی کے اور ڈی پی او تیمرا گڑھا کے جو ڈی پی او تھے وہاں دیر کے، ان سے رابطہ ہوا، ساری کی ساری بات کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آج آپ کے سامنے صرف چند باتیں اداروں، انتظامیہ، پولیس کے اور تمام کے تمام جو حکومتی ادارے ہیں ان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ برس سے لے کر نہیں، یہ سلسلہ 40 برس سے جاری ہے۔ تقریباً کم و بیش 40 برس قبل علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کہاں ہیں؟ جی ان کے قاتل جی فلاں جگہ سے آئے تھے، فلاں جگہ فرار ہو گئے، آج تک قاتل پکڑے نہیں گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سال جب بھی محرم آتی ہے یا محرم کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، اہل سنت میں سے یا اہل حدیث علماء میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کے قاتلوں کے پکڑنے کی اور تفتیش کی بات کی جاتی ہے تو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اول جی ہم کر رہے ہیں، آخر میں خفیہ طریقے سے جی یہ فلاں ملک سے آئے تھے، جی فلاں بریگیڈ کے تھے، جی یہ جی فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے جی وہ جی شہید ہو گئے۔ یہ جو فلاں ملک سے آتے ہیں، جو زینبیون بریگیڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ کوئی آسمان سے وارد ہوتے ہیں اور آسمان سے وارد ہو کے یہ اسیسینیشن اور ٹارگٹ کلنگ کر کے زمین کی پشت سے غائب ہو جاتے ہیں، جیسے گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہے ویسے غائب ہو جاتے ہیں۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ یہ طرز عمل ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ اہل حدیث علماء کا پہلے ضیاء بھائی کا کراچی میں، پھر راولہ کوٹ، پھر باجوڑ، اور اب دیر کے اندر یہ جو افسوسناک شہادت ہے، ہم اس کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں؟ پورے پاکستان میں کوئی اور کمیونٹی ہوتی ان علاقوں کی، میں گارنٹی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے ہمیشہ قانون کی، آئین کی پاسداری کی ہے۔ کل اتنا بڑا سانحہ ہوا، آئی جی کے پی کے گواہ ہیں، ڈی پی او صاحب گواہ ہیں، مظہر اقبال صاحب گواہ ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے ایک پتے کو نہیں توڑا گیا۔ کیا ہم یہ طرز عمل نہیں تھے کر سکتے کہ ہم نے اس وقت تک میت کو نہیں تھا دفنانا جب تک قاتل نہ پکڑے جائیں؟ ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا۔ اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، یہ انعام اللہ محمدی شہید نہیں ہوئے، یہ ہمارا بازو کٹ گیا ہے۔ کاش ہمیں یہ درد اور فکر اور یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو کہ دیر کے اندر، باجوڑ کے اندر، راولہ کوٹ کے اندر، سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر کوئی بھی اہل سنت عالم، کوئی بھی اہل حدیث عالم اگر شہید ہوتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوتا، ہمارا بازو کاٹ دیا جاتا ہے، ہمارے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام اہل حدیث اکابرین، مجلس شورا اہل حدیث کے پی کے، روح اللہ توحیدی صاحب، افضال بھائی نے تو جنازہ جا کے پڑھایا۔ ہم اداروں سے، انتظامیہ سے دست بستہ یہ گزارش کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو آپ نے کہا کہ 72 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، اللہ کے لیے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے ان کے قاتلوں کو پکڑ لیا جائے، اور ہمیں یہ بعد میں خبر نہ سنائی جائے کہ فلاں ملک سے آئے تھے، زینبیون بریگیڈ کے تھے اور وہ بھاگ کے چلے گئے۔ اور کوئی تو قاتل پکڑی ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہر محرم سے پہلے یہ کام ہونا ہے تو آپ علماء کی سیکیورٹی کا، ان کے اداروں کی سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ تھریٹ الرٹ جاری ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے مرکز کے اوپر شر پسندوں کا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ بس آپ نے خود ہی کرنی ہے جی۔ انتظامیہ، پولیس اور اداروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ خدا را
یہ جو شہادتیں ہیں ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک قانون اور آئین کی بالادستی کی بات نوجوانوں کو سمجھاتے رہیں گے؟ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دونوں سانحات میں یہ بات قدر مشترک بھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں سرگودا کا واقعہ کیوں ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیے، جڑا والے کا جب سانحہ ہوا تھا پورے پاکستان میں کوئی عالم ایسا تھا جس نے مذمت نہ کی ہو؟ ہر مسلک کے ہر عالم نے سانحہ جڑا والا کی مذمت کی تھی. ہم نے تو اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے تھے پناہ لینے کے لیے، مدارس کے دروازے کھول دیے تھے. گویا علماء کا تو اختلاف موجود ہی نہیں ہے، اور علماء قانون کو ہاتھ میں لینا درست نہیں سمجھتے تو ہی سانحہ جڑا والا کی مذمت کی. اب سانحہ سرگودا ہو گیا ہے. سرگودا کی پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بر وقت مداخلت کرتے ہوئے بندے کی جان کو بچا لیا. اور قانون ہاتھ میں لینے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے کیوں ہیں. اللہ کی قسم، جب لاشیں اٹھا کے بندہ تھک جائے اور جب قانون کی طرف سے انسان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان اور چانس نظر نہ آ رہا ہو، تب لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. سرگودا کے اندر قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے. جس طرح قرآن کا جلانا غلط ہے اسی طرح قانون ہاتھ میں لینا بھی غلط ہے. لیکن لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے لیتے ہیں کہ 75 برس بیت گئے ہیں. 75 برس ایک بھی توہین رسالت کا مرتکب پھانسی کی سزا کے اوپر نہیں چڑھا. ایک بھی توہین قرآن کا مرتکب اس کو سزا نہیں ملی. آپ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں. دن رات علماء شہید ہیں، ہو رہے ہیں، کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ آخری آواز تک ہم یہی کہتے ہیں. کل پورے انتظامیہ گواہ ہے، فوج گواہ ہے دیر کے اندر. ہمارا طرز عمل کس طرح کا تھا؟ انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا، علماء نے پورا تعاون کیا. جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک ہی مطالبہ ہے، قاتلوں کو گرفتار کر دیا جائے. اور دوسری طرف آئیے، اب دکھ ہے، آج دل زخمی ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں، اٹھائیے سوشل میڈیا، یوٹیوب بھری پڑی ہے، فیس بک بھری پڑی ہے کن باتوں سے؟ توہین صحابہ کے اوپر. جس کے جی میں جو آتا ہے بکواس کرتا چلا جا رہا ہے. قانون حرکت میں نہیں آئے گا، آئین حرکت میں نہیں آئے گا، لیکن سرگودا جیسا یا جڑا والا جیسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مولوی کو گالیاں نکالی جائیں گی. مولوی کہتا ہے قانون ہاتھ میں لو. مولوی تو ہمیشہ کہتا ہے اللہ کے بندو قانون کو حرکت میں لے کے آؤ. میں آج لاہور کی بھی اور پورے پاکستان کی انتظامیہ اور وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سے کہتا ہوں، یہ محرم آنے سے پہلے صحابہ کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال آپ یہ آزماتے ہیں کہ اس دفعہ توہین کر کے دیکھ لیا جائے، شاید مسلمان احتجاج نہ کریں. اللہ کی قسم 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تم توہین کرو گے، 1000 مرتبہ ہم احتجاج کریں گے اور تمہارے خلاف مقدموں کو درج کروائیں گے اور قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے، آئین کو حرکت میں. توہین صحابہ کا بل موجود نہیں ہے، توہین صحابہ کے قوانین موجود نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو پرچے کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ کل وہ پشاور کے اندر دفاع سیدنا عثمان ریلی نکلی ہے، پورے ملک کے اندر 1 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، سیدنا عثمان کے دفاع کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن ملعون یاسین قادری کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. جس نے توہین کی ہے اس کو نہیں گرفتار کرنا. پھر آپ کہتے ہیں قانون لوگ ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ لوگ قانون اس لیے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ آپ کا قانون کبھی مظلوموں کے لیے حرکت میں آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کا قانون حرکت، ابھی آپ چیف جسٹس کے خلاف لکھیں، ابھی آپ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف لکھیں، کچھ بھی لکھیں، اور تو اور ایران کے جو صدر ہوائی حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کے بارے میں ایک لڑکے نے قصور میں لکھا، اس کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا. چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کچھ لکھیں پرچہ ہو جائے گا. لیکن سیدنا ابو بکر اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے خلاف جو مرضی لکھا جائے اور پرچہ نہ ہو اور قانون حرکت میں نہ آئے. یہ سیدنا عمر ہی کے مظلوم ہے، یہ سیدنا عثمان ہی مظلوم ہے، یہ امی عائشہ ہی مظلوم ہے، یہ ماں حفصہ ہی مظلوم ہے.
جس کا جو دل جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. محرم سے پہلے پہلے یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ان قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر جو توہین کا ایک منظم سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ان توہین کرنے والوں کے خلاف اگر مقدموں کو نہ کاٹا گیا تو انشاءاللہ ساری جماعتیں آپس میں رابطے میں اور سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی مذہبی جماعتیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے. کیا یہ اہل سنت کا ملک نہیں ہے؟ کیا یہ اہل اسلام کا ملک نہیں ہے؟ کیا اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہی نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے صحابہ کی توہین کرتا رہے اور قانون اور آئین حرکت میں نہ آئے؟ اس حوالے سے منظم لاہ عمل انشاءاللہ بنا لیا جائے گا. اگر آپ نے فی الفور یہ پرچوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع نہ کیا تو انشاءاللہ پھر وکلاء کی ٹیم اور منظم احتجاج اور منظم تحریک اس حوالے سے چل بھی رہی ہے اور مزید چلائی جائے گی. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 29 مئی کو جناب پیشی ہوئی مبارک احمد ثانی کیس، آپ کے سامنے اس کی تفصیل پہلے بھی رکھ چکا ہوں. سپریم کورٹ کا رویہ اس سماعت کے اوپر بھی 100% جانبدارانہ تھا. سپریم کورٹ نے دینی اداروں کے وکلاء کو تو سنا اور ان سے تو بات چیت کی، لیکن مذہبی جماعتوں کے کسی وکیل کو انہوں نے سننا گوارا نہ کیا. جمعیت علماء اسلام کے وکیل، جماعت اسلامی کے وکیل شوکت عزیز صدیقی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے وکیل عبد الرحمان اور ان کا پورا پینل، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتوں کے وکیل بھی موجود تھے. انہوں نے کسی کو نہیں سنا، حالانکہ پہلے فیصلے میں یہ بات لکھی تھی ہم سب کو سنیں گے. اور کسی کو جب سنا ہی نہ جائے تو آپ کو ججوں کے فیصلے کی جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی انٹینشنز نظر آ جاتی ہیں. یہاں پہ آج اس بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے، جس طرح ہر دفعہ توہین صحابہ کے اوپر اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اہل حدیث متفقہ ہو کر احتجاج کریں گے، جب بھی توہین ہوگی توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس طرح سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ جس کے ذریعے تفسیر صغیر جیسی کتابیں قادیانی بطور تبلیغ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لا اکراہ فی الدین انا نحن نزلنا الذکر کی آیات کی من گھڑت تشریحات آپ کر گئے، اور اس کے ذریعے آپ اگر یہ چاہتے ہیں قادیانیوں کو اسلامی شعار کی اجازت دے دی جائے، خود کو مسلمان کہنے کے تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کی کتاب کو قرآن پاک سمجھ کے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے، ان کے عبادت خانوں کو مسجدیں سمجھ لیا جائے اور ان کی عبادت خانوں میں جو آوازیں گونجتی ہیں ان کو اذانیں سمجھ لیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اور پاکستان کی تاریخ نے یہ منظر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آبزرو کیا اور دیکھا ہے. جب بھی ختم نبوت کے کسی شک کے اوپر، کسی کاز کے اوپر جس کے اوپر اجماع امت ہے اس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی، پاکستان کے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے فیصلے میں ذرہ برابر بھی یہ لچک دکھائی کہ قادیانی کو بھی مسلمان بن کے تبلیغ کی اجازت ہے یا ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے گی، وہ تب دی جا سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں. جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو تبلیغ کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک اپنے آپ کو اقلیت نہ مانے. اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو مسلمانان پاکستان آپ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور آپ کے فیصلے کو زیرو اور کنڈم سمجھ کے اور ایک کوڑے کا ٹکڑا سمجھ کر ایک باسکٹ اور ڈسٹ بن کے سپرد کر دیا جائے گا اور آپ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. یہ بات کان کھول کر سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت نے جن باتوں کے اوپر فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر آپ ترمیم کر سکتے. انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئیں گے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ ہے کہ مولانا انعام اللہ محمدی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. آج جو جمعہ تھا مجھے سینیٹر مشتاق صاحب نے دعوت دی کہ آپ اسلام آباد میں آ کے جمعہ پڑھائیں، لیکن یہاں پہ
وعدہ ہونے کی سبب اور خادم حرمین شریفین کی طرف سے حج کی دعوت کے سبب مصروفیات کی وجہ سے میں وہاں پہ جا کے جمعہ تو نہیں پڑھا سکا، لیکن ہماری دلی ہمدردیاں ان کے احتجاجی کیمپ کے ساتھ بھی ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں فلسطینیوں کی ایک مضبوط آواز ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد